بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سے پہلے جو گفتگو ہوئی ہے تکملہ کے طور پر اب سنن رواتب کتنے ہیں اور کس وقت اس کو پڑھے جاتے ہیں اس کے تعلق سے گفتگو کر رہے ہیں۔ سنن رواتب یعنی سنت موقدہ۔ السنن الرواتب فی الیوم واللیلہ اثنتا عشرۃ رکعۃ۔ سنت موقدہ رات اور دن میں ملا کر 12 رکعتیں ہیں، 2 رکعت فجر سے پہلے اور 4 رکعت ظہر سے پہلے اور 2 رکعت ظہر کے بعد اور 2 رکعت مغرب کے بعد اور 2 رکعت عشاء کے بعد۔ اور فی صلاۃ الجمعہ 40 قبلہا و 40 بعدہا، اور نماز جمعہ میں 4 رکعت پہلے اور 4 رکعت جمعہ کے بعد۔ اعلیٰ حضرت علیہ رحمۃ الرضوان نے فرمایا کہ 4 رکعت جو جمعہ کے بعد پڑھتے ہیں اس کے بعد بھی 2 رکعت سنت ہے، اس کو بھی پڑھنا چاہیے، انتظام کرنا چاہیے۔ تفصیل آپ دیکھ سکتے ہیں جمعہ کے بیان میں۔ فجر سے پہلے 2 رکعت پڑھنا ہے، تو فجر کی یہ 2 رکعت بلا عذر آدمی بیٹھ کر پڑھ سکتا ہے یا نہیں؟ تو حکم اس کا یہ ہے کہ بلا عذر پڑھ نہیں سکتا ہے، کیونکہ وہ 2 رکعت اگرچہ واجب نہیں ہے لیکن تقریباً واجب کے منزل میں، تو وجوب کا لحاظ کرتے ہوئے کیا ہے، اس کو بلا عذر بیٹھ کر پڑھنے کی اجازت نہیں ہے، جس طرح فرض نماز کیا ہے بیٹھ کر پڑھنے کی اجازت نہیں ہے۔ اب رہی بات سنن رواتب کی یعنی سنت موقدہ کی، تو علامہ حمیدی علیہ رحمۃ الرضوان نے فرمایا کہ سنت موقدہ جو نمازیں ہیں اسے بیٹھ کر بلا عذر بھی اگر پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتا ہے۔ تو گویا کہ اس میں اختلاف ہے۔ ہندوستان کے علماء عام طور سے یہی حکم دیتے ہیں کہ سنت موقدہ کو بھی بلا عذر کیا ہے بیٹھ کر نہیں پڑھنا چاہیے۔ اس میں کوئی خاص اتنی تفصیل گفتگو نہیں ہے۔ وَالتَّرَاوِيحُ 20 رَكْعَةً ب10 تسلیمات بعد العشاء فی لیالی رمضان، اور تراویح 20 رکعت ہے 10 تسلیم کے ساتھ، یعنی ہر 2 رکعت پر سلام پھیرنا، بعد العشاء عشاء کے بعد رمضان کی راتوں میں۔ یہاں پر بھی تراویح کے بارے میں بھی اختلاف ہے۔ بعض لوگوں نے کہا یہ سنت نہیں ہے، لیکن حقیقت میں کیا ہے 20 رکعت یہ سنت ہے، اور اسے عشاء کے نماز کے بعد ہی پڑھ سکتے ہیں۔ کوئی چاہے کہ عشاء کے نماز کے پہلے پڑھ لیں تو اس وقت تراویح درست نہیں ہوگی۔ یہ بات ایک رہی، اور دوسری بات یہ ہے کہ وطر سے پہلے آدمی تراویح پڑھتا ہے، عام طور سے یہی ہے، لیکن اگر کوئی شخص وطر کے بعد بھی تراویح پڑھے تو کیا اس کی نماز تراویح کی درست ہوگی کہ نہیں؟ تو چونکہ شرط یہ ہے کہ عشاء کے بعد ہو، یہ شرط نہیں ہے کہ وطر سے پہلے یا بعد میں ہو، لہٰذا اگر کسی نے وطر کے بعد بھی نماز تراویح پڑھی تو اس کی نماز تراویح کیا ہے درست ہو جائے گی۔ اور ایک بات یہاں پر یہ ہے کہ تراویح کی نماز قضا کی جائے گی یا نہیں؟ تو صحیح مذہب یہی ہے کہ عام طور سے سنت نماز کی کیا ہے قضا نہیں ہے، تو اس کی بھی قضا نہیں ہونی چاہیے۔ لیکن کچھ علماء نے کہا کہ رمضان پورا نہ گزرے اس سے پہلے قضا کر سکتا ہے، یا آنے والی رات جو ہے یعنی دوسری تراویح کا وقت نہ آئے تو اس صورت میں قضا کر سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو صحیح مذہب کے اعتبار سے یہی ہے کہ کیا اس کی قضا نہیں ہے۔ وصلاۃ الوتر علی قولہما وصلاۃ العیدین فی احدی الروایتین وصلاۃ الکسوف علی الصحیح وقیل واجبۃ وصلاۃ الخسوف والاستسقاء علی قول، اور وطر کی نماز ان دونوں کے قول پر، یعنی امام ابو یوسف اور امام محمد علیہ رحمۃ الرضوان کے مطابق کیا ہے صلاۃ وطر سنت ہے، امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمۃ الرضوان کے نزدیک کیا ہے واجب ہے۔ وصلاۃ العیدین فی احدی الروایتین، اور 2 روایتوں میں سے ایک روایت کے مطابق عیدین کی نماز یعنی سنت ہے، لیکن فتویٰ کیا ہے وجوب پر ہے کہ عیدین کی نماز بھی کیا ہے واجب ہے۔ وصلاۃ الکسوف علی الصحیح، اور کسوف کی نماز یعنی کیا سورج گرہن کی نماز، صحیح قول کے مطابق یہ بھی سنت ہے، اور بعض کا قول ہے کہ واجب ہے۔ وصلاۃ الخسوف، اور چاند گہن کی نماز یہ بھی سنت ہے۔ والاستسقاء علی قول، اور نماز استسقاء بھی ایک قول کے مطابق کیا ہے سنت ہے۔ وَأَمَّا الْمُسْتَحَبُّ فَأَرْبَعٌ قَبْلَ الْعَصْرِ وَأَرْبَعٌ قَبْلَ الْعِشَاءِ وَبَعْدَهَا وَرَكَعَتَانِ بَعْدَ رَكَعَتَيِ الظُّهْرِ وَرَكَعَتَيْنِ بَعْدَ رَكَعَتَيِ الْعِشَاءِ وَسِتٌّ بَعْدَ رَكَعَتَيِ الْمَغْرِبِ، اور مستحب 4 رکعت عصر سے پہلے، یعنی عصر سے پہلے جو نماز پڑھی جاتی ہے وہ کیا ہے مستحب ہوتی ہے۔ وَأَرْبَعٌ قَبْلَ الْعِشَاءِ، اور اسی طرح سے عشاء کے بعد 4 رکعت کیا ہے یہ مستحب ہوتی ہے۔
اور اسی طرح اس کے بعد بھی یعنی عشاء کے بعد بھی 4 رکعت پڑھنا کیا ہے؟ مستحب ہے۔ اور 2 رکعت ظہر کی 2 رکعت نماز کے بعد، ٹھیک ہے، یعنی جو 2 رکعت ہم سنت پڑھتے ہیں اس کے بعد کیا ہے؟ 2 رکعت پڑھنا کیا ہے؟ مستحب ہے۔ اب یہ یہاں پر ایک بات ہے کہ اس مستحب اور جو سنت موقدہ ہے دونوں کو الگ الگ تسلیم سے پڑھنا ہے یا ایک ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں؟ تو بہت سارے علماء نے کہا کہ الگ الگ پڑھیں، لیکن مفتابع قول اور صحیح یہی ہے کہ دونوں کو ایک ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں، یعنی آپ چاہیں تو الگ الگ بھی پڑھیں اور چاہیں تو مستحب اور سنت موقدہ کو ایک ساتھ پڑھیں اور دونوں ادا ہو جائے گی۔ اور عشاء کی 2 رکعت کے بعد 2 رکعت، یعنی عشاء کی 2 رکعت جو آپ کیا ہے؟ سنت پڑھتے ہیں، اس کے بعد 2 رکعت پڑھنا مستحب ہے۔ اور 6 رکعت مغرب کی 2 رکعت کے بعد۔ وسنت الوضو، اور وضو کی سنت، یہاں پر وضو کی سنت کہا، حالانکہ کہنا چاہیے کہ رکعت الوضو یعنی مستحب ہے، یا کہہ دیتے مستحب الوضو، کیونکہ یہاں سنت کی بحث نہیں چل رہی ہے، مستحب کی بحث چل رہی ہے۔ اور وضو کی نماز سنت جو ہے یعنی وضو کریں تو آپ نماز پڑھیں تو یہ کیا ہے؟ مستحب ہے، سنت نہیں ہے۔ وتحیۃ المسجد، اور مسجد کی تحیت کے طور پر 2 رکعت نماز پڑھنا، تو یہ بھی کیا ہے؟ مستحب ہے۔ وَيَنُوبُ عَنْهَا كُلُّ صَلَاةٍ أَدَّاهَا عِنْدَ الدُّخُولِ وَقِيلَ أَنْ يُؤَدِّيَ بَعْدَ الْقُعُودِ، اور اس کے قائم مقام ہر نماز ہو جائے گی جس کو وہ ادا کرے مسجد میں داخل ہونے کے بعد، اور بعض لوگوں نے کہا کہ بیٹھنے کے بعد نماز ادا کرے، یعنی جو تحیۃ المسجد ہے یا مستحبۃ الوضو ہے 2 رکعت نماز پڑھنا، تو یہ کیا ضروری ہے کہ مسجد میں آدمی داخل ہو تو بیٹھنے سے پہلے پڑھے یا کھڑا یا کہ بیٹھ جائے اس کے بعد پڑھے؟ تو اس میں بھی علماء کا اختلاف ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ داخل ہوتے ہی کیا ہے؟ پڑھ لے۔ اب یہ کہ اس نماز کو مستقل الگ سے پڑھنا ضروری ہے، یا آپ سنت پڑھتے ہیں تو اسی کے ضمن میں ادا ہو جائے گی، یا فرض نماز پڑھتے ہیں تو اسی کے ضمن میں یہ ادا ہو جائے گی، تو کہہ رہے ہیں الگ سے پڑھنا ضروری نہیں ہے، بلکہ آپ داخل ہوتے ہوئے فرض نماز پڑھیے یا کوئی نفل پڑھیے یا سنت پڑھیے، یہ اس کے قائم مقام کیا ہے؟ تحیۃ الوضو اور تحیۃ المسجد کے قائم مقام ہو جائے گی۔ ورکعت الاحرام، اور احرام کی 2 رکعتیں، یعنی احرام باندھنے کے بعد آپ 2 رکعت نماز پڑھیں تو یہ بھی کیا ہے؟ مستحب ہے۔ کذالک تنوب عنہا کل صلاۃ فرضا کانت او نفلا، اسی طرح اس کے قائم مقام ہو جائے گی ہر نماز جو فرض ہو یا نفل ہو، یعنی احرام کی 2 رکعت نماز اگر آپ خاص اس کی نماز نہ پڑھیں، فرض اور نفل کوئی نماز پڑھیں، تو کہہ رہے ہیں اس کے قائم مقام ہو جائے گی، لیکن علامہ حمیدی علیہ رحمۃ و رضوان نے اس کو قبول نہیں کیا۔ آپ کہتے ہیں کہ احرام کی 2 رکعت نماز بالکل مستقل ہے، اسی طرح جیسے کہ استخارہ وغیرہ کی نمازیں یہ مستقل ہیں، ٹھیک ہے، اور جب مستقل نماز ہے تو کوئی دوسری نماز اس کے قائم مقام نہیں ہو سکتی۔ رہی بات تحیۃ المسجد یا تحیۃ الوضو کی، تو اس کی کوئی مستقل نماز نہیں ہے، اس لیے اگر فرض یا نفل کوئی بھی نماز پڑھی جائے تو اس کے قائم مقام ہو جائے گی، تو ٹھیک ہے۔ یعنی تحیۃ الوضو میں کیوں قائم مقام ہوگی؟ کیونکہ اس کے لیے کوئی مستقل نماز نہیں ہے، لیکن احرام کی اور استخارہ وغیرہ کی یہ مستقل اس کے لیے نمازیں ہیں، تو فرض یا کوئی سنت اس کے قائم مقام نہیں ہوگی، بلکہ اس کے لیے الگ سے ہی نماز پڑھنا ہوگا 2 رکعت، تبھی وہ احرام کی 2 رکعت مستحب ادا ہوگی۔ وصلاۃ الضحیٰ، اور چاشت کی نماز، چاشت کے نماز کے وقت کے بارے میں بھی اختلاف ہے۔ بعض لوگوں نے کہا کہ سورج جب طلوع ہو جائے یعنی 20 منٹ گزر جائے اس کے بعد سے زوال سے پہلے تک ہے، اور بعض علماء کرام نے کہا کہ نہیں، 1/4 دن گزر جائے تب ہے، اور یہی اسی پر علماء کرام کا عمل ہے، یعنی 1/4 دن گزر جائے تب چاشت کی نماز کا وقت شروع ہوتا ہے۔ وَأَقَلُّهَا 4 وَأَكْثَرُهَا 12 رَكَعَةً، اور اس کی کم سے کم 4 رکعت مقدار ہے اور زیادہ سے زیادہ کیا ہے؟ 12 رکعت ہے، یعنی چاشت کی نماز کم سے کم آدمی کیا ہے؟ 4 رکعت پڑھے اور زیادہ سے زیادہ 12، اس سے زیادہ نہیں۔ وصلاۃ الحاجہ وصلاۃ الاستخارہ کما فی شرح منیۃ المصلی، اور حاجت کی نماز اور استخارہ کی نماز ایک بھی مستحب ہے، جیسا کہ شرح منیۃ المصلی میں ہے، اور اس کی پوری گفتگو صلاۃ الرغائب اور لیلۃ البراء پر کلام کے ساتھ مذکور ہے اسی میں، یعنی شرح منیۃ المصلی میں، جو ابن امیر الحاج الحلوی کی ہے۔ اب یہاں سے ایک ضابطہ بیان کر رہے ہیں، ابھی تک جو گفتگو ہوئی کوئی خاص نہیں تھی، لیکن اب یہ ضابطہ
بہت اہم ہے، اس کو ذہن میں رکھنا چاہیے۔ یعنی آدمی اگر کوئی عبادت یا کوئی بھی چیز متعین کرتا ہے تو متعین کرنے میں غلطی کر دے تو ایسی صورت میں وہ اس کی عبادت درست ہوگی یا نہیں۔ کہہ رہے ہیں کہ اگر متعین کرنا وہاں ضروری نہ ہو، یا وہ پہلے ہی سے متعین ہو، یا وہاں شرط تعین نہ موجود ہو، ٹھیک ہے، یعنی تعین کرنا شرط اور ضروری نہ ہو، تو ایسی صورت میں اگر تعین کرتا ہے اور غلطی ہو جاتی ہے تو تعین لغو ہو جائے گی اور عبادت درست ہو جائے گی۔ البتہ جہاں تعین کرنا ضروری ہے، مثال کے طور پر عصر کی نماز ہے یا ظہر کی نماز ہے، اور اس نے عصر کے بجائے ظہر کی نماز کی نیت کر لی، تو ایسی صورت میں کیا ہے، وہ عبادت بیکار ہو جائے گی، پھر سے اس کو ادا کرنا ہوگا۔ ہاں جہاں تعین شرط نہیں ہے وہاں اگر اس نے غلطی کی تو ایسی صورت میں کیا ہے، وہ تعین لغو ہو جائے گی اور عبادت کیا ہے، درست ہو جائے گی۔ ضابط فیما اذا عین و اخطا، ایک ضابطہ ہے اس کے تعلق سے جہاں پر اس نے متعین کیا اور غلطی کی۔ الخطأ فیما لا یشترط التعین لہ لا یضر، خطا اس چیز میں جہاں تعین اس کے لیے شرط نہ ہو، ضرر نہیں دے گا۔ کتعین مکان الصلاۃ و زمانہا، جیسے کہ نماز کے مکان کی تعین اور اس کے زمان کی تعین۔ مثال کے طور پر نماز کس جگہ پڑھے گا، اس کے تعین میں اگر غلطی کرتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی اگر اس نے نیت کر لی میں مسجد میں نماز پڑھ رہا ہوں لیکن مسجد میں نہیں پڑھ رہا، یا اس نے نیت کی کہ میں یوم الثلاثاء کی مثال کے طور پر نماز پڑھ رہا ہوں، لیکن یوم الثلاثاء کے بجائے وہ یوم الاربعاء نکلا، یعنی جس دن سمجھ رہا ہے نماز پڑھا، مثال کے طور پر آج ظہر کی نماز پڑھ رہا ہے اور اس کو لگا کہ آج یوم الثلاثاء ہے، لیکن حقیقت میں وہ یوم الاربعاء تھا، تو یہاں بھی تعین شرط نہیں ہے، لہذا یہاں بھی خطا اگر کرتا ہے تو وہ لغو ہو جائے گی، بیکار ہو جائے گی اور نماز اس کی درست ہو جائے گی۔ وعدد الرکعات فلو عین عدد رکعات الظہر ثلاثا او خمسا صح لأن التعین لیس بشرط فالخطا فیہ لا یضرہ، اور رکعات کی عدد، تو اگر کسی شخص نے ظہر کی رکعات کی تعداد 3 متعین کی یا 5 متعین کی تو اس کی نماز درست ہو جائے گی، لأن التعین لیس بشرط، کیونکہ یہاں پر تعین شرط نہیں ہے، لہذا اس میں خطا کرنا اس کو ضرر نہیں دے گا۔ یعنی ظہر کی رکعات کی تعداد متعین کرنا یہ ضروری نہیں ہے، بس آپ اتنا کہہ دیں کہ ہم ظہر کی نماز پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب اگر یہاں پر چونکہ شرط نہیں ہے تعداد متعین کرنا، وہ غلطی کر جائے، ظہر کی نماز کو 3 رکعت کہہ دے یا 5 رکعت کہہ دے، تو ایسی صورت میں تعین یہ بیکار ہو جائے گی اور اس کی نماز درست ہو جائے گی۔ قال فی النہایہ ونیت عدد الرکعات والسجدات لیست بشرط ولو نوى الظہر ثلاثا وخمسا صحت وتلغ نیت التعین، اور نہایہ میں فرمایا رکعات اور سجدات کی عدد کی نیت یہ شرط نہیں ہے، اور اگر ظہر کی 3 رکعات کی نیت کی اور 5 کی نیت کی، صحت نماز درست ہو جائے گی اور تعین کی نیت کیا ہے، لغو اور بیکار ہو جائے گی۔ وَكَمَا إِذَا عَيَّنَ الْإِمَامُ مَنْ يُصَلِّي بِهِ فَبَانَ غَيْرُهُ وَمِنْهُمَا إِذَا عَيَّنَ الْأَدَاءَ فَبَانَ أَنَّ الْوَقْتَ خَرَجَ أَوِ الْقَضَاءَ فَبَانَ أَنَّهُ بَاقٍ، ٹھیک ہے۔ اور جیسے کہ جب امام متعین کر دے اس شخص کو جس کو وہ نماز پڑھائے گا، فبان غیرہ، تو اس کے علاوہ ظاہر ہوا، یعنی اس نے متعین کر دیا کہ میں فلاں شخص کی نماز پڑھاؤں گا یا اتنے لوگوں کو فلاں فلاں کی نماز پڑھاؤں گا، دوسرے کی نہیں پڑھاؤں گا، لیکن پھر بعد میں پتہ چلا کہ دوسرے لوگ پڑھیں جن کو اس نے کہا تھا اس نے نہیں پڑھا، تو یہاں پر بھی یہ تعین بیکار ہے، لغو ہے، نماز درست ہو جائے گی۔ اسی طرح سے اگر اس نے ادا کی نیت کی، مثال کے طور پر میں ظہر کی نماز آج ادا پڑھ رہا ہوں، ٹھیک ہے، لیکن وقت نکل گیا، اس کو پتہ نہیں تھا، تو یہ بطور قضا ادا ہو جائے گی۔ یا اس نے قضا کی نیت کی، اس کو یہ لگ رہا تھا کہ وقت نکل چکا ہے، وہ قضا کی نماز پڑھ رہا ہے، لیکن وقت نہیں نکلا تھا، وقت موجود تھا، تو اس کی یہ کیا ہے، بطور ادا نماز درست ہو جائے گی، کیونکہ یہاں پر تعین شرط نہیں ہے، اور جب تعین شرط نہیں ہے تو قضا بنیت ادا اور ادا بنیت قضا، دونوں صورتوں میں کیا ہے، نماز صحیح اور درست ہو جائے گی۔ وَمِنْهُمَا إِذَا عَيَّنَ، یہاں سے دیکھ لیں، وَكَمَا إِذَا عَيَّنَ الْإِمَامُ، اور جیسے کہ جب امام متعین کرے اس شخص کو جس کو وہ نماز پڑھائے تو اس کے علاوہ ظاہر ہوا۔ وَمِنْهُ، اور اسی میں سے یہ بھی مسئلہ ہے، جب ادا کو متعین کر دے تو ظاہر ہوا کہ وقت نکل چکا تھا، یا قضا کو متعین کر دے پھر ظاہر ہوا کہ وقت باقی ہے، ٹھیک ہے، تو ان ساری صورتوں میں کیا ہے، نماز درست ہو جائے گی۔ کیوں؟ کیونکہ یہاں تعین شرط نہیں ہے۔ وَعَلَىٰ عَادَ الشاہد، اور اس پر یہ بات بھی شاہد ہے، اذا ذکر ما لا يحتاج الیہ فالخطأ فیہ لا یضرہ،
جب ذکر کرے اس چیز کی جس کی اس کو ضرورت نہیں ہے تو اس میں خطا اسے ضرر نہیں دے گا۔ یعنی جہاں تعین شرط نہیں ہے یا تعین کی ضرورت نہیں ہے اور اس تعین کرنے میں اس نے غلطی کر دی تو یہ اسے نقصان نہیں پہنچائے گا۔ وقال فی البزازیہ لو سألهم القاضی عن لون الدابہ فذکروا لونا ثم شہدوا عند الدعوہ وذکروا لونا آخر تقبل۔ اور فتاوی بزازیہ میں فرمایا اگر قاضی نے یعنی گواہوں سے پوچھا جانور کے رنگ کے بارے میں فذکروا لونا تو اس وقت ایک رنگ انہوں نے ذکر کیا، ثم شہدوا عند الدعوہ پھر دعویٰ کے وقت ان لوگوں نے گواہی دی اور دوسرا رنگ ذکر کیا تو یہاں پر ان لوگوں کی گواہی قبول کی جائے گی۔ یعنی قاضی نے ایک مرتبہ ان سے پوچھا تو ان لوگوں نے کیا ہے ایک رنگ بتایا، لیکن جب دعویٰ کا وقت آیا تو اس وقت گواہی دی ان لوگوں نے تو وہاں پر دوسرا رنگ ذکر کر دیا۔ تو کہہ رہے ہیں یہاں پر اس اختلاف کی بنیاد پر گواہوں کی گواہی رد نہیں کی جائے گی، کیونکہ یہ تعین اس طرح کی وہاں پر کیا ہے شرط نہیں ہے، ضروری نہیں ہے، لہذا ان کی گواہی کیا ہے قبول کر لی جائے گی۔ والتناقض فيما لا يحتاج إليه لا يضر، اور تناقض اس بات میں جس میں اس کی ضرورت نہ ہو تو یہاں پر کیا ہے اسے ضرر نہیں دے گا۔ وأما فيما يشترط فيه التعيين كالخطأ من الصوم إلى الصلاة وعكسه ومن صلاة الظهر إلى العصر فإنه يضر، اور جس میں تعین شرط ہے جیسے کہ خطا روزے سے نماز کی جانب یا اس کے برعکس یا ظہر کی نماز سے عصر کی نماز کی جانب تو یہ ضرر دے گا۔ ٹھیک ہے، یعنی جہاں پر تعین شرط ہے ضروری ہے اگر وہاں غلطی کرتا ہے تو ایسی صورت میں کیا ہے وہ عبادت درست نہیں ہوگی۔ مثال کے طور پر روزے کی جگہ پہ نماز کو ذکر کر دیا یا نماز کی جگہ پہ روزے کی نیت کی یا عصر کی نماز کی جگہ پر ظہر کی نماز کی نیت کی یا ظہر کی نماز کی جگہ پر عصر کی نماز کی نیت کی تو یہ عبادت درست نہیں ہوگی، کیونکہ یہاں پر کیا ہے تعین شرط ہے اور ضروری ہے۔ ومن ذلك ما اذا نوى الاقتداء بزید فاذا هو امر الافضل اللہ يعین الامام عند کثرت الجماع کہ لا يظہر کونه غیر المعین فلا يجوز۔ اور اسی میں سے بھی مسئلہ ہے جب اقتداء کی نیت کرے زید کی تو وہ امر نکلے۔ یہاں پر علامہ حمید علیہ رحمۃ الرضوان نے اس عبارت پر اعتراض کیا ہے کہ یہاں بات اب جو شروع ہوئی ہے وہ ہے کہ جس میں تعین شرط ہے اور ضروری ہے، ٹھیک ہے، اور اقتداء کے لیے امام کا متعین کرنا ضروری نہیں، یعنی کہ یہ زید ہے امر ہے میں اس کی اقتداء کر رہا ہوں، بس اتنا کافی ہے کہ محراب میں جو امام ہے میں اس کی اقتداء کر رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ تو کہہ رہے ہیں یہ مسئلہ یہاں پر ذکر نہیں کرنا چاہیے تھا، کیونکہ گفتگو کیا ہے اس چیز میں ہے جہاں تعین شرط ہے اور امام کی تعین شرط نہیں ہے، ٹھیک ہے، لہذا یہ مسئلہ یہاں پر ذکر نہیں ہونا چاہیے۔ بہرحال دیکھیں ومن ذالک، اور اس میں سے یہ مسئلہ ہے جب کہ زید کے اقتداء کی نیت کرے تو وہ امر ہے تو ایسی صورت میں بھی نماز درست نہیں ہوگی، ٹھیک ہے۔ یا یہ کہہ لیجئے علامہ ابن نجیم علیہ الرحمٰن نے ادنیٰ مناسبت کی وجہ سے ذکر کر دیا ہو کہ وہاں بھی نماز نہیں درست ہو رہی یہاں بھی نماز نہیں درست ہو رہی ہے، اس وجہ سے ذکر کر دیا ہوگا۔ یعنی اگر زید کا متعین کر دیا کہ زید جو امام ہے میں اس کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہوں، اب وہ نکلا امر تو ایسی صورت میں کیا ہے نماز درست نہیں ہوگی۔ اسی لیے کہہ رہے ہیں الافضل ان لا يعین الامام، افضل یہ ہے، اور خود علامہ ابن نجیم رحمہ کی عبارت بھی الافضل سے یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ امام کا متعین کرنا ضروری نہیں ہے۔ افضل یہ ہے کہ امام کو متعین نہ کرے کثر جماعت کے وقت تاکہ اس کا غیر معین ہونا ظاہر نہ ہو، فلا یجوز، تو ایسی صورت میں اس کی نماز ہی درست نہ ہو۔ یعنی اگر ازدحام ہے اور آپ کو یقینی طور پر نہیں معلوم ہے کہ کون امام ہے تو وہاں پر بے نفسی اس کو متعین نہ کیا جائے، بلکہ اتنی نیت کر لی جائے کہ محراب میں جو امام ہے میں اس کی اقتداء کر رہا ہوں، تاکہ اگر اس کے خلاف نیت بھی نکلے تو ایسی صورت میں اس کی نماز درست ہو جائے۔ فَيَنْبَغِي أَنْ يَنْوِيَ الْقَائِمُ فِي الْمِحْرَابِ قَائِمًا مَنْ كَانَ، تو مناسب یہ ہے کہ نیت کرے کہ جو شخص محراب میں کھڑا ہے خواہ وہ کوئی بھی ہو، وَلَوْ لَمْ يَخْطُرْ بِبَالِهِ أَنَّهُ زَيْدٌ أَوْ عَمْرٌ جَازَ الْاقْتِدَاءُ بِهِ، اگرچہ اس کے دل میں یہ خیال نہ آئے کہ یہ زید ہے یا عمر ہے تو اس کی اقتداء جائز ہے۔ یعنی اگر کسی شخص نے یہ نیت کر لی کہ محراب میں جو امام کھڑا ہے میں اس کی اقتداء کر رہا ہوں، تو اب اس کے دل میں یہ بات آئے یا نہ آئے کہ زید ہے یا عمر ہے یا بکر ہے یا کوئی خاص شخص ہے تو ایسی صورت میں کوئی حرج نہیں، اس کی نماز کیا ہے درست ہو جائے گی، کیونکہ اس طرح تعین کرنا امام کا شرط نہیں ہے مقتدی کے لیے۔ وَلَوْ نَوَى الْاِقْتِدَاءَ بِالْإِمَامِ الْقَائِمِ وَهُوَ يَرَىٰ أَنَّهُ زَيْدٌ وَهُوَ عَمْرٌ صَحَّ اقْتِدَاؤُهُ لِأَنَّ الْعِبْرَةَ لِمَا نَوَىٰ لَا لِمَا رَأَىٰ، ٹھیک ہے۔
وہو نول اقتداء بالامام، اور اگر امام کی نیت کی جو شخص کھڑا ہے، وہو یرا انہ زید، اور اس کے دماغ میں یہ ہے کہ وہ زید ہے، وہو امر، اور حقیقت میں کیا ہے، وہ امر ہے، صح اقتداؤہ، تو ایسی صورت میں اس کی اقتداء درست ہے، کیونکہ عبرت اس کی ہے جو اس نے نیت کی، لا لما رأى، نہ کہ وہ جس کو اس نے دیکھا یا جس کو اس نے سمجھا اپنے دماغ میں، وہو نول اقتداء بالامام، اور وہ یہ کہ اس نے امام کی اقتداء کی، ٹھیک ہے۔ یعنی اگر اس نے نیت کی کہ فلاں شخص جو محراب میں ہے میں اس کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہوں، اور اس کے ذہن میں یہ ہے کہ وہ زید ہے، لیکن متعین کر کے اس کی نیت نہیں کی، ٹھیک ہے، بلکہ یہ نیت کی ہے کہ محراب میں جو شخص کھڑا ہے میں اس کی اقتداء کر رہا ہوں، لیکن اس کے ذہن میں کیا ہے کہ وہ زید ہے، لیکن نکلا امر، تو ایسی صورت میں اس کے دیکھنے کا یہاں کوئی اعتبار نہیں ہوگا، بلکہ اس نے جو نیت کی ہے اسی کا اعتبار ہوگا، اور نیت اس نے کیا کی ہے کہ محراب میں جو شخص کھڑا ہے اس کی نماز ہم اس کے پیچھے پڑھ لیں، ٹھیک ہے، تو اس صورت میں بھی نماز درست ہو جائے گی۔ بس یہیں تک رہنا ہے۔